میرے مسئلہ تو ہمارے صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ لاپتہ افراد کا ہے، اور میں اس لیے اب بار بار ماما کے پاس یہاں اس مسئلے پہ آتے ہیں کہ ماما کی یہ جدوجہد ہے، اور ہم بیٹھ کے اس مسئلے کو مزید ہائی لائٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، بتانا بھی چاہتے ہیں کہ حساس مسئلہ ہے اور بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کو حل کیا جائے، اس کی حساسیت کو محسوس کیا جائے، ماؤں بہنوں کی تکلیف اور درد کو محسوس کیا جائے، ماؤں کی فریاد کو سنا جائے۔ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور اس کو انسانی طور پر اس کو دیکھا جائے، اس لیے میں خصوصاً ایوان کے اندر بھی ہر پلیٹ فارم میں بھی ہم نے کوشش کی ہے، ہر جگہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو حکام تک، مقتدر قوتوں تک، طاقتور حلقوں تک، سیاسی قیادت تک، جو قومی سیاسی قیادت ہیں اس تک یہ بات پہنچا دیں کہ اس مسئلے کو، اس کا ذمہ داری ہے کہ اس کو حل کرے، وہ حل کرے، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہیں پارٹیاں، ان کی ذمہ داری اس کو ہائی لائٹ کرے، مظلوم خاندان کا ساتھ دے۔ تو ابھی جو حالات ہیں، ابھی کل میں جو بات کر رہا تھا، یہ وائس آف مسنگ پرسن کی جو تنظیم کی جو ذمہ دار میں سے ہیں، جنرل سیکرٹری عوران، ہماری بیٹی عوران بلوچ جو ہے، اس کے بھی کل ان کے گھر آ کے CTD والے ان کے گھر میں ان کو ہاتھ پکڑا، بات لے جانے کی کوشش کی اور الماریوں میں کپڑوں کو ادھر ادھر کیا، توڑ پھوڑ کیا گھر میں۔ یعنی یہ کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے کہ کوئی گھر کی چار دیواری، کوئی چادر، کوئی پردہ، کوئی ہمارے قبائلی روایات۔ اس کے ماموزاد ابھی کہہ رہی تھی کہ کزن کو، ماموزاد بھائی کو اٹھایا، پھر اس کے ابو کے گھر بھی چھاپا مارا، ماموں کے گھر بھی چھاپا مارا، اور ان کو ہاتھ پکڑ کے CTD والوں نے لے جانے کی کوشش کی۔ یعنی یہ کیا ہے؟ انسانیت ہے، قبائلی روایات ہیں، اسلامک روایات ہیں، کوئی قانون ہے، کوئی اس طرح ہوتے ہیں۔ ایک طرف ملک جل رہا ہے، اس طرف جو ہے، ایک طرف جو ہے بالکل کوئی محفوظ نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ حرکتیں ہیں، یہ طریقے ہیں ہمارے سیکورٹی اداروں کے اور حکومت کے۔ کیا حکومت کو یہ پتہ ہے؟ حکومت کو، ہمارے جو حکومت والے ہیں، اسمبلی والے ہیں، کابینہ والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ سیکورٹی ادارے کے لوگ ہماری بیٹیوں کے ساتھ، ہمارے بھائیوں کے ساتھ، ہمارے بزرگوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں۔ دوسری طرف کل پرسوں سے اطلاعات بھی ہیں، سول ہاسپٹل میں تقریباً یہ 34 لاشیں، یہی اطلاعات ہیں کہ 34 لاشیں لائی گئی ہیں۔ اب یہ لاپتہ افراد کے لواحقین تشویش میں ہیں کہ ہمارے 9 بچے نہ ہوں، اس میں ہمارے شاید بچے ہو سکتے ہیں، مسنگ پرسن کے نوجوانوں کی لاشیں ہو سکتی ہیں۔ بالکل غیر یقینی کیفیت ہے، اور علم بھی نہیں ہے کہ لاشیں، یہی بتا میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں یا لواحقین میں جو تشویش کی لہر ہے کہ یہ ہمارے بچے نہ ہوں، ہمارے جو مسنگ پرسن ہیں وہ بچے نہ ہوں۔ یہ لاشیں آئی ہیں، کون ہے، کہاں سے ہیں، کیوں لائے گئے ہیں، کوئی آتا پتہ نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں آج آیا، انشاءاللہ ماما بھی بات کریں۔ ایک تو عوران بلوچ کے جو ہے ہماری بیٹی ہے، ہمارے بلوچستان کی بیٹی ہے، بلوچستان کی غیرت ہے، ان کے گھر میں جو CTD والوں نے جو تشدد کیا ہے، ان کو لے جانے کی کوشش کی ہے، چھاپا مارا، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جو ان کے کزن یا باقی جتنے نوجوان لاپتہ مزید ہو رہے ہیں، وہ ان کی مذمت کرتے ہیں کہ مسئلے کو آپ حل کر دیں، جو مسنگ پرسن آپ کے پاس ہیں وہ حل کر دیں، مسئلہ ہی حل کر دیں۔ آپ مزید اس کو اضافہ کر رہے ہیں، مزید آپ اس کو، اس آگ کو بڑھا رہے ہیں، مزید اس نفرت میں آپ اضافہ کر رہے ہیں۔ اس طرح کیسے ہوگا؟ کیسے امن و امان ہوگا؟ طاقت کی بنیاد پر، بندوق کی بنیاد پر فیصلے جو کرتے ہیں طاقت اور حلقے، انہوں نے 70 سال یہی رویہ اختیار کیا، کیا رزلٹ آیا؟ کیا نتائج ہے؟ کیا رزلٹ ہے؟ بیٹھ کے بات کریں، بتائیں قوم کو کہ ہم نے یہ پالیسی اختیار کی تھی، اس سے ہمیں فوائد ملے۔ تو اپنے قبرستان آباد کر دیے ہیں، اپنے شہر ویران کر دیے ہیں، اپنے ماؤں کی گود اجاڑ دیے ہیں، ہمارے بچوں کو اپنے یتیم کر دیے ہیں، ہماری بہنوں کو تم نے بیوہ کر دیا ہے، اور کیا کیا ہے تمہاری اس پالیسی نے؟ اور مزید یہ چاہتے ہو کہ یہ پالیسی رہے، اب مزید چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کو لاپتہ کر دوں گا، طاقت کی زبان استعمال کروں گا، بندوق کی زبان استعمال کروں گا، طاقت کی بنیاد پر لوگوں کو کچلوں گا۔ یہ تو پالیسی ناکام ہو چکی ہے۔ وہ تو آپ کا بابا امریکہ ناکام ہوا افغانستان میں اپنے جدید ہتھیار کے ساتھ ناکام ہوا، تو آپ اس کے تو بیٹھے ہو، تو آپ تو مزید 70 سال کی تاریخ یہی ہے کہ تم اس میں طاقت کی اور بندوق کی سیاست میں، اور اس میں آپ ناکام ہوں گے۔ تو اس لیے میں اسکیپ میں ماما قدیر، اللہ تعالیٰ کو زندگی دے، بڑی 15 سال سے زائد ہو گئے اس کیمپ میں،
حقیقتاً ہم اس کو سوچتے ہیں تو ہمیں عجیب ہمارے اوپر بھی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ایک مسلسل ایک مسئلے کے لیے بیٹھ جانا، آواز بلند کرنا، مستقل مزاجی کے ساتھ ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، حکومت سے بھی کہتے ہیں۔ میں نے آپ نے پتہ ہے میں 20 نکات اسمبلی میں پیش کیے تھے، وزیر اعلیٰ کو دیے تھے، تمام ممبران کو دیے۔ اس میں پہلا یہی ہے کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں، جو آپ کے حکومت خانے میں ان کو منظر عام پر لایا جائے۔ منظر عام پر مطلب یہ جو آپ کے قانون کے مطابق، آپ نے جو قانون بنایا ہے، آپ نے جو ضابطہ بنایا ہے اس کے مطابق کرو۔ جو مجرم ہے اتانا میں بے گناہ ہے۔ یہ بھی ہم نے کہا ہے کہ چلو ہمارے والدین ہڈیاں بھی مانگتے ہیں کہ اگر کسی کو مارا ہو اس کی ہڈیاں دے دو، تاکہ قبائلی روایت کے مطابق ترتیب بناؤ۔ یہ قبائلی ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے بچے زندہ یا مردہ بچے تو دے دو، لوگوں کو پتہ تو چلے نا۔ اب اگر کسی کو اب تم نے مارا ہو، اس لیے میں نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے میں نے کہ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ اب زندہ ہے میرا بیٹا، مجھے دے دو، اگر آپ نے مار دیا بھی مجھے دے دو، میرا حق ہے اس کے تک کہ میں اس کے روایت کے مطابق اپنے بلوچی رسم کے مطابق میں کام کروں۔ کوئی بہن کسی کا شوہر ہے، بہن کے ہمارے قبائلی روایات ہیں، اگر کسی کا شوہر ہے آپ نے مار دیا ہمارے بیٹی کو پتہ نہیں، یہ آپ اس طرح سے نظام نہیں چلے گا۔ تو میں آخر میں پھر حکومت سے کہتا ہوں لاپتہ افراد کے مسئلے کو فی الفور حل کیا جائے، مزید نوجوانوں کو لاپتہ مت کرو، طاقت کی زبان استعمال مت کرو، مزید ہمارے بچوں کو بیوہ مت کرو، مزید ہمارے بچوں کو یتیم مت کرو، یہ طاقت کی زبان بند کرو، یہ چادر و چاردیواری کی جو پامالی ہے ہمارے گھروں کی یہ بند کرو۔ جن لوگوں نے عمران بلوچ کے گھر میں یہ کارروائی کی ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں، ہمارے گھروں کی قبائلی روایت کو پامال مت کرو۔